اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ تمہیں کسی کا ڈر نہیں نہ رہا، بے باک ہو، نہ ڈر ہو، بہادر ہو، دلیر ہو، شیر ہو، جو منہ میں آئے کہہ دیتے ہو، جو من میں آئے وہ بول دیتے ہو، نہ تمہاری کوئی زبان پکڑ سکتا ہے، نہ تمہارا قلم پکڑا جا رہا ہے، نہ تمہارے رویے، گفتار و کردار وہ کسی کے کنٹرول میں ہے، تم مدر پدر آزاد ہو۔ اللہ کہتے ہیں شرم کرو لعلکم ترحمون، یہ دنیا کے رحم کے رشتے تو تم توڑ رہے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کے رشتے کی کوئی ویلیو نہیں۔ میرے محبوب کے 13 رحموں کو جس طرح رنگیدہ گیا ہے، میں نے آج تک کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں ایسا منفی سوچ رکھتا ہو، اور آپ کسی کی بیوی کے بارے میں ایسی منفی سوچ رکھے، رب گواہیاں دے، قرآن صفائیاں دے، مگر پیدا ہونے والا ظالم اپنے صرف ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ کہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سب سے پیاری محبوبہ جس کی گواہی آسمان سے قرآن مجید میں اتری، انہوں نے زہر دے کے میرے محبوب کو مارا تھا ایک ایک جگہ پہ، اور وہی چیزیں جو ایک صحابی کے حق میں ہیں انہی کے خلاف لے جا کے، جن کے خلاف ہے ان کے حق میں ان کو لا کر کے، یہاں تو ڈگڈگی ہو جائے گی، جگلری ہو جائے گی، جادوگری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تمہارا رحم کا رشتہ صرف یہیں پہ نہیں جو کاٹ رہے ہو، میں رحمان ہوں، اگر تمہیں تمہاری ماں کے رحم میں پیدا نہ ہونے دیتا، وہی مروا دیتا، کہیں گندی نالی کے اندر جو ہے وہ پھکوا دیتا تو کسی گٹر میں پڑے ہوتے۔ لہٰذا اس قدر بے باکیاں نہ دکھاؤ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، للہیت، خوف اپنے اندر رکھیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مومنین کو آواز دے رہے ہیں، یا انسانوں کو آواز نہیں دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، مومنو سنو۔ اللہ جی کیا سنے؟ فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی برادری، کوئی قبیلہ، کوئی گروہ، کوئی جماعت کسی دوسری جماعت، گروہ یا لوگوں سے، برادریوں سے مذاق نہ کرے، سخریہ نہ کرے، تضحیک آمیز لب و لہجہ نہ اپنائے۔ سر جی ہم نے عام لوگ اور برادریاں تو ایک طرف، جس جنگ کو میرے محبوب مٹانے آئے تھے، مدینے میں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، چھوٹی چھوٹی بات پہ تلواریں نکل آتی تھی، 100 سال جنگیں جاری رہتی تھی۔ میرے محبوب نے ایسا اس آتش پہ پانی ڈالا، ایسا بجھایا کہ پھر یہ ایک جگہ کھڑے ہو کر کے میدانوں میں نکل کے الہی کلمت اللہ کے لیے لڑتے تھے، آپس میں نہیں، آپس میں نہیں، جو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ نکلتا تھا۔ آپ نے اس کو ختم کیا۔ ہمارے کچھ لوگوں نے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ محنت، اس کو رگڑ کے رکھا، سائیڈ پہ کر دیا، اور اسے بنی امیہ میں، بنی عباس میں، اور مختلف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے جو رشتے ہیں ان کی برادریاں اور قبیلے بنا کے اس کو قبیلے کی جنگ بنا دیا، شریکہ بنا دیا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میدان میں یہ نہیں دیکھا کہ سامنے باپ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ سامنے بیٹا ہے، آمنے سامنے آئے، بیٹے نے محبت میں آ کر کے بولا باپو ایک موقع تھا، آپ بالکل میرے نشانے پہ تھے، لیکن شفقت پدری والا معاملہ جو تھا آپ کا وہ میرے من میں بیٹے کی حیثیت سے جاگا تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا میں کلمے کے لیے لڑ رہا تھا، میں بچوں اور خون اور اس مقصد کے لیے نہیں، تو مسلمان نہیں تھا، اگر میری زد میں تو آ جاتا تو تجھے نہ چھوڑا جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ انصار اور مہاجرین، پہلا غزوہ ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عجیب بات ہے، میرے محبوب آ کے فیصلہ دے سکتے تھے کہ عثمان معاذ اللہ معاذ اللہ تو ہمارے ساتھ بدر میں نہیں گیا، لہٰذا آج کے بعد تیری منافقت پکی ہے۔ میرے محبوب کہیں عثمان ما ذر عثمان، آج کے بعد تیرے پہ بولنے والا بولے، لکھنے والا لکھے، انگلیاں اٹھانے والا اٹھائے، اے عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کرے، یہ جو تیری نیکی ہے پوری لائف ٹائم تیرے پہ بھاری، تیرے لیے بہتر، ما عمل بعد الیوم، تو نے جو آج محمد
علیہ الصلاۃ والسلام کو راضی کیا اور دین کے لیے اپنی خدمتیں پیش کر دی ہیں، ساری زندگی بھی باقی تو اگر کوئی ایک بھی نیکی نہ کرے تو تیری کامیابی اور کامرانی اور اللہ کے ہاں معزز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ جی بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ڈرپوک تھے، معاذ اللہ ایسے تھے، وہ تھے، یہ تھے۔ یہ بولنے والا کون ہے؟ اس نے کیا کیا آج تک؟ وہی یہودیوں والی عادتیں، چھپ کے وار کرنے، گھاتیں، باتیں، گفتگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے والوں پہ بھی بولا گیا تھا یہ پیٹو ہیں اور پیٹ کی خاطر لڑتے ہیں تاکہ ان کو مال پیسہ مل جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آ گئی۔ پھر کچاوے کے ساتھ لٹک رہے ہیں، وہ نہیں جی ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ویسے بات کر رہے تھے، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا۔ آسمان سے وہی آئی، ظالموں تم نے کلمہ پڑھ کے پھر کفریہ کام کیا ہے۔ یہ تمہارا ایمان تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ مذاق کے لیے اللہ، اس کے رسول، قرآن، آیات، محبوب کے اصحاب، ساتھی اور یار اور مخلصین، مومنین ہی تم کو مذاق کے لیے ملے؟ فرمایا مومنو سن لو، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، تمہیں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ تم کسی دوسری برادری یا قوم کے اوپر سخریہ اور مذاق والا پہلو اپناؤ۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے جو مذاق کر رہا ہے اور جس سے مذاق کیا جا رہا ہے، ان میں جس سے مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو زیادہ ہو۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص کو آپ نے رات کسی غلط جگہ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اڈا ٹھیک نہیں ہے، مقام اچھا نہیں ہے، آپ نے رائے بنا لی کہ یہ بندہ برا ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، شراب و کباب کا رسیہ ہے، آپ کا ذہن بن گیا، آپ نے کیمرے میں بھی محفوظ کر لیا، سب کچھ لے لیا، مائنڈ بنا کے آپ چلے گئے۔ دو صورتیں ہیں یہاں پہ، ایک وہ جو آج سے 2 سال پہلے اس کی تفصیل چھپی، لوگوں میں آئی، میڈیا پہ آئی، کہ ریاض کے ایک آدمی کو حکم ملا کہ فلاں آبادی میں جاؤ اور ایک شخص ہے اسے عمرہ کرواؤ۔ یہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے، اس کو لیتا ہے، عمرے کے دوران یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے گھر اور علاقے سے پتہ کرتا ہے تو علاقے والے کہتے ہیں یار یہ بندہ تو اچھا نہیں تھا، اس کے طریقے، رویے، کردار اچھا نہیں تھا۔ وہ بندہ مطمئن نہیں ہوتا کہ مجھے خواب میں ایک بندے کے بارے میں کہا جائے، میں اس کو لوں اور رب اس کو لا کر کے بیت اللہ میں حالت طواف میں وفات دے، کچھ تو ہے۔ بیوی سے پوچھا گیا، کہا میں علاقے سے پوچھ کے ہوں تو شہرت اچھی نہیں۔ کہنے لگی جی بظاہر یہی ہے کہ اس کی شہرت اچھی نہیں، لیکن میرا شوہر جو تھا وہ مال پیسہ لے کے نکلتا، رات کو کوٹھوں پہ، مختلف جگہوں پہ کسی ایک خاتون کو دے کے کہتا کہ یہ رات تیری میں نے خریدی ہے، کسی اور کو نہیں دینی، اس میں اگر تو اللہ توبہ کر لے تو آئندہ آنے والی زندگی میں تیرے لیے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، یہ سدا کام نہیں ہے۔ تو میں اس کی گواہی دیتی ہوں کہ وہ انسان بڑا عظیم تھا۔ اب لوگوں کی نظر میں برا ہے، دوسرا پہلو وہ برا ہی تھا، مان لیں وہ جینون برائی کے لیے گیا ہے، آپ دیکھ کے ذہن برا بنا کے، مائنڈ برا بنا کے چل دیے، مگر اس کی وہ رات ٹرننگ رات تھی، یو ٹرن لیا اس نے، بدلا اپنے آپ کو، رب کے سامنے گڑ گڑایا، رویا، مخبت بنا، منیب بنا، انابتیں کی، آنسو بہائے، اللہ نے اس کے گناہوں پہ اس کے آنسوؤں سے قلم پھیر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ کے ہاں وہ اس وقت بہترین انسان ہے، جنتی ہے، نیکیاں اس کی غالب ہیں، بدیاں ختم ہیں، مگر تیرے میرے کاغذوں میں ابھی بھی وہ غلط ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نہ کر، تیرے ان رویوں اور سوچ اور فکر کے نتیجے میں ممکن ہے تو میری نظروں میں برا اور وہ میری نظروں میں اچھا ہو۔ حضرات نظر ثانی کی ضرورت ہے اپنی زندگی پہ، ہم بہت دور نکل گئے ہیں، من حیث القوم ہمارے رویے بگڑ گئے ہیں۔